جی کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ عید صحیح گزری آپ کی؟ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ کہاں تک پڑھا تھا ہم نے؟ جی یاد آ رہا ہے کچھ؟ گوشت زیادہ کھا لیا لگتا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں گوشت کھایا کرو، رنگ کو نکھارتا ہے۔ آپ کا رنگ مجھے زیادہ نکھرا ہوا لگ رہا ہے آج۔ ہم تو جب گوشت کھانے پہ آتے ہیں تو پھر تو ہمارا سبھی نکھر جاتا ہے، ماشاءاللہ۔ جی کہاں تک پڑھا ہے؟ باب نمبر 7۔ نام بتائیں، میرے پاس باب نمبر نہیں ہے۔ تفسیر التوحید یہ ہو گیا تھا جی۔ وہ 60 ہو گیا تھا، ہاں ٹھیک ہے۔ مصنف رحمہ اللہ نے پہلے باب باندھا تفسیر التوحید، توحید کی تفسیر کیا ہے۔ پھر کچھ قرآن کی آیتیں اور احادیث پیش کی، اور یہاں اس باب میں توحید کا جو ضد ہے، یعنی شرک کی قسمیں اس سے ہمیں توحید سمجھا دی۔ اس باب میں اور اگلے باب میں توحید کی ضد یعنی شرک، اس کے ذریعے ہمیں توحید سمجھا دی۔ جیسے کہ معروف ہے کہ وَبِالْأَزْدَادِ تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاء، کہ ازداد یعنی ضد سے ہی چیزوں کو پتہ چلتا ہے۔ توحید، شرک جب تک نہیں پہچان ہوگی اس کی تو توحید بھی نہیں پہچان سکتا، تو لہذا شرک کو پہچاننا ضروری ہے اگر آپ نے توحید کو سمجھنا ہے۔ شرک یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ کڑے دھاگے وغیرہ پہننا بلا کو ٹالنے کے لیے یا کسی مصیبت سے بچاؤ کے لیے یہ چیزیں پہننا یہ شرک ہے۔ اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ اگر یہ عقیدہ ہو یعنی تعویذ وغیرہ پہننا، دھاگے کڑے پہننے کے پیچھے اگر عقیدہ یہ ہو کہ یہ دھاگا یا کڑا بذات خود اس میں نفع اور نقصان پہنچانے کی تاثیر موجود ہے، اور یہ دھاگا یا کڑا مجھے خود نقصان یا نفع پہنچائے گا، تو یہ شرک اکبر ہے جس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اگر عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہی نفع اور نقصان کا مالک ہے، اللہ ہی جو ہے مجھے نقصان اور نفع پہنچا سکتا ہے، یہ دھاگا تو میں نے اس لیے پہنا ہے تاکہ اس دھاگے کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے نفع اور نقصان پہنچائے، تو پھر یہ شرک اصغر ہے۔ اس سے انسان دار اسلام سے خارج نہیں ہوتا، لیکن بہرحال یہ شرک اصغر ہے، کیونکہ اس نے بلاؤں کو ٹالنا اور تکلیفوں سے بچنے کے لیے وہ سبب اختیار کیا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سبب نہیں بنایا، گویا اس نے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ سبب بنانے میں شریک کیا ہے۔ اگلی آیت ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان، قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضری، کہ ذرا بتائیں مجھے کہ ما تدعون من دون اللہ، جو تم لوگ اللہ کے علاوہ جسے پکارتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، برائی نقصان کا ارادہ کرے،
تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے تو حل ہن کاشفات ضری، کیا یہ جن کو تم جن معبودوں کو تم پکارتے ہو، کیا یہ تکلیف کو حل ہن کاشفات ضری، تکلیف کو دور کرنے پر قادر ہیں؟ نہیں، ظاہر سی بات نہیں ہے. یہ استفہام انکاری کہلاتا ہے. استفہام انکاری، استفہام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سوال. تو ایسا سوال جس میں انکار کرنا مقصد ہو. ایسا سوال جس میں انکار مقصد ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں استفہام، یہ کل افرأیتم، فا سے پہلے جو حمزہ آ رہا ہے یہ استفہام کا ہے کہ کیا تم مجھے بتاؤ ایسا ممکن ہے. ظاہر سی بات ہے مقصد انکار ہے کہ نہیں ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف اور مصیبت میں ڈالنا چاہے تو کوئی اس مصیبت کو دور کر سکتا ہے، ایسا ممکن نہیں ہے. صرف اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے. تو لہٰذا یہ تمہارے دھاگے، یہ تمہارے پیر، یہ تمہارے بزرگ. اب مشرکین مکہ اس کو جانتے تھے، مانتے تھے، تبھی تو استفہام انکاری اللہ تعالیٰ نے رکھا نا. مشرکین مکہ جانتے تھے کہ مصیبت اور نفع اور نقصان اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے. وہ مشرکین مکہ جانتے تھے. استفہام انکاری وہاں پہ اپنایا جاتا ہے کہ جہاں پہ مخاطب جس سے خطاب کیا جا رہا ہے وہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ گویا ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ تم بھی جانتے ہو، اگر مخاطب اس چیز کو نہ جانتا ہوتا تو پھر استفہام نہیں بلکہ خبر آتی. استفہام نہیں بلکہ خبر آتی. لیکن جب مخاطب جانتا ہو کسی چیز کو تو پھر استفہام انکاری آتا ہے. یعنی کامن سینس والی بات ہے، تم بھی جانتے ہو اس کو، بتاؤ ذرا اگر تکلیف اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہے تو کوئی ہے جو دور کر سکتا ہے اللہ کے علاوہ؟ تو مشرکین مکہ جانتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مصیبت کو نہیں ٹال سکتا. تو مشرکین مکہ جانتے تھے کہ ان کے معبودان باطلہ جو ہیں وہ نقصان اور نفع کے مالک، حقیقی مالک نہیں ہے. تو پھر ان کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ سوال یہ ہے. جی کیا جواب ہے؟ کیوں ان کی عبادت کرتے تھے؟ جب مشرکین مکہ جانتے تھے کہ اللہ ہی نفع کا مالک ہے، اللہ ہی نقصان پہنچانے والا ہے، اور اس مصیبت کو ٹالنے والا بھی صرف اللہ ہے، مشرکین مکہ اس کو جانتے تھے، تو پھر ان کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، کہ ہم نہیں ان کی عبادت کرتے مگر یہ کہ اللہ کے ہمیں قریب کرتے. نفع نقصان ہمیں اللہ ہی سے ہی ملنا ہے، لیکن یہ کیا کریں گے؟ یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے، اللہ سے نفع لے کے ہمیں پہنچائیں گے، اللہ سے نفع لے کے ہمیں پہنچائیں گے. جی کوئی پیج نمبر بتا دیں. یہاں ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کب سے پیج نمبر کون سا ہے؟ کون سا ہے؟ 36، پیج نمبر 36. تو دھاگے ہوں یا پیر ہوں تمہارے، یا کوئی معبودان باطلہ ہو، یا پتھر ہو یا انگوٹھی ہو، کوئی بھی کسی میں بھی نفع و نقصان نہیں ہے. نفع و نقصان کا مالک خالق. یہ ہے وجہ استدلال. وجہ استدلال کہتے ہیں اس کو، کبھی محل استشہاد کہتے ہیں، کبھی شاہد کہتے ہیں. تینوں کا ایک معنی، کہیں بھی آپ کتاب میں پڑھیں ہیں تو یہی معنی ہے کہ یعنی اس آیت میں محل استشہاد یعنی باب سے مناسبت کیا ہے، اس آیت کو اس باب کے تحت کیوں لایا گیا، کون سی وہ جگہ، کون سی وہ محل ہے جہاں سے دلیل لی گئی ہے باب قائم کرنے پر. حل ہن کاشفات ضری، کوئی ہے جو اس تکلیف کو ہٹانے والا سوائے اللہ کے. یہ ہے محل استشہاد یا شاہد یا وجہ استدلال. جی بالکل آپ نے صحیح جواب دیا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم گنہگار ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہم رابطہ کر سکیں. اگلی حدیث ہے عمران بن حسین، یہ ہم نے پڑھ لی تھی مجھے لگ رہا ہے.
یہ ہم نے پڑھ لی ہے. ما افلحت ابدا, ہاں یہ ہم نے پڑھ لی ہے. آپ لوگوں میں سے کسی کو یاد نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, یہ امام احمد نے روایت کیا ہے. عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, میں اس کو سمرائز کر دیتا ہوں جو ہم نے پڑھا تھا. عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جلیل و قدر صحابی ہیں, خیبر کے موقع پر ہیں, اسلام لائے تھے. فرماتے ہیں کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا. وہ شخص کون تھے؟ دوسری روایت میں آتے ہیں عمران بن حسین خود ہی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ جن کے ہاتھ میں پیتل کا چھلا تھا, پیتل کا چھلا تھا. تو پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ما ہاذی, یہ کیا ہے؟ اس میں دو احتمالات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پوچھا ہے اس میں دو احتمالات ہیں. یا تو یہ استفہام برائے توبیخ ہے, استفہام برائے ڈانٹ. دیکھیں استفہام کے مختلف معنی ہوتے ہیں. ایک استفہام سوالیہ ہوتا ہے, واقعی سوال کرنا جو ہم جانتے ہیں. اسی طرح جو آیت میں پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا استفہام انکاری, مراد سوال نہیں ہوتا, مراد انکار کرنا ہوتا ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ یہ استفہام انکاری کہلاتا ہے. یہاں پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما حاضی, یہ کیا ہے؟ میرے ٹون سے پتا چل رہا ہے یہ ہے استفہام توبیخ, استفہام ڈانٹ, ڈانٹ والا استفہام. کیا ہے یہ, کیا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ بھی احتمال ہے. اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ استفہام اپنے اصل معنی میں ہے, یعنی واقعی کیا ہے یہ, کیوں پہنا ہے, واقعی سوال تھا. دونوں احتمالات اس سوال میں موجود ہیں. البتہ زیادہ احتمال جو ہے وہ یہی ہے, ما حاضی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل پوچھی کہ یہ کیوں پہنا ہے, کیا ہے یہ, سوال تھا. واقعی استفہام اپنے اصل معنی میں تھا, استفہام ڈانٹ والا استفہام نہیں تھا. اس کی دلیل یہ ہے کہ آگے جو عمران بن حسین جواب دے رہے ہیں کہ میں نے واہنہ بیماری کی وجہ سے پہنا ہے, ورنہ اگر ڈانٹ ہوتی تو فوراً سے اتار کے پھینک دیتے. ٹھیک ہے, جواب نہیں دیتا آگے سے کہ میں نے یہ اس لیے پہنا ہے. تو اس سے پتا چل رہا ہے کہ یہ استفہام توبیخ کا ہے, ڈانٹ کا ہے. ڈانٹ سوری استفہام توبیخ کا نہیں ہے, ڈانٹ کا نہیں ہے, بلکہ استفہام اپنے اصل معنی میں. واہنہ کہتے ہیں وہ بیماری جو کمزور کرتے ہیں انسان کو. یہ ایسی بیماری ہے جو کہ کندھوں میں ایک رگ میں بیماری پڑتی ہے, یہ مردوں میں ہی ہوتی ہے اکثر, جس سے جسم انتہائی کمزور ہو جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزحها فانها لا تزيدك الا وهنا, کہ اس کو اتار کے پھینک دو, بس یہ تجھے نہیں بڑھائے گی مگر بیماری میں ہی. تو جب نفع اور نقصان میں نہیں, جب تعویذ نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے, تو یہاں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تجھے نہیں بڑھائے گی مگر بیماری میں, مزید تجھے کمزور کر دے گی. یعنی مینٹلی اور فزیکلی دونوں. مینٹلی کیونکہ تیرا ایمان کمزور ہو جائے گا, تو اسی پر رلائے کرے گا, تیرا اللہ پر توکل ختم ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا. جب اللہ پر توکل کم ہوگا تو گناہ زیادہ ہوں گے, گناہ زیادہ ہوں گے تو مصیبتیں زیادہ آئیں گی, بیماریاں زیادہ آئیں گی, تکلیفیں زیادہ آئیں گی. تو لہٰذا مینٹلی اور فزیکلی دونوں تجھے یہ کمزور کر دے گا. فَإِنَّكَ لَوْ مُتَّ, ایک مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا, پس اے شخص تو اگر تو اس حال میں مر گیا یہ اور یہ تو نے پہنا ہوا ہوا تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا. اسے امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ہیں, امام بخاری, امام مسلم, امام ابو داؤد کے شاگرد ہیں, امام شافعی ابن عیینہ کے شاگرد ہیں. امام احمد ابن حنبل امام اہل سنہ. ایسی سند سے امام احمد نے روایت کیا ہے جس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگلی حدیث ہے, پڑھیں جی. آن لائن کوئی پڑھنا چاہے تو آن لائن بتا دے کون پڑھ. جی وجیہ آپ پڑھ لیں. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له
ومن تعلق ودعة لہو جو ہے یہ ہو ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ یہ امام احمد کی طرف جا رہی ہے، یعنی امام احمد نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے جو حدیث آگے آ رہی ہے. جی ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. آگے ولابن أبي حاتم عن حذيفة ولی ابن أنه نہیں ولابن ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه یہ ان کے آگے وتلقه. حذیفہ جو آیا ہے یہ حذیفتہ کیوں پڑا ہے؟ حرف جر آ رہا ہے، حذیفتی ہونا چاہیے تھا. غير منصرف جی غير منصرف. جی غیر منصرف ہے. جی فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قطعہ میں ہا ضمیر جو ہے وہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ خيط کس کی خيط کی طرف؟ طرف خيط کی طرف دھاگے کی طرف. ہاں انہو رأى رجلا فی یدہ، کیا ہے پورا الفاظ کیا ہے؟ میرے پاس شاید حدیث صحیح نہیں لکھی ہوئی. أنه رأى رجلا في يده خيط من ہاں الحمى. خیدن، ٹھیک ہے. خیدن سب کے پاس الفاظ ہیں، میرے پاس نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، خید کی طرف جا رہی ہے. عقبہ بن عامر سے مرفوعاً روایت ہے. مرفوع وہ حدیث ہوتی ہے جس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی ہوتی ہے. اصول حدیث پڑھ رہے ہیں آپ لوگ؟ پڑھا ہے مرفوع؟ مرفوع ہوتی ہے، مرفوع وہ روایت ہوتی ہے جس کی سند رسول اللہ تک کنیکٹڈ پہنچ رہی ہوتی ہے، متصل. موقوف وہ روایت ہوتی ہے جس کی سند کی انتہا صحابی تک ہوتی ہے. مقطوع وہ روایت ہوتی ہے جس کی سند کی انتہا تابعی تک ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو عامر عقبہ بن عامر نے مرفوعاً روایت کیا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ عقبہ بن عامر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، یہ مطلب ہے اس کا. من تعلق تمیمتن، جو شخص تمیمہ سے تعلق جوڑے، ایک معنی. دوسرا معنی جو شخص تمیمہ کو لٹکائے. من تعلق تمیمتن ای علی نفسہ او علی غیرہ، یعنی جو شخص تمیمہ لٹکائے اپنے اوپر یا کسی اور کے اوپر، سواری کے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر، کسی پر بھی. من تعلق تمیمتن، تعلق فعل ہے اور تمیمتن اس کا مفعول بھی ہے. مفعول بھی پڑھا آپ لوگوں نے؟ کیا ہوتا ہے؟ نہیں پڑھا؟ چلیں پھر چھوڑ دیں اس بحث کو. تو جو شخص تمیمہ لٹکائے، کس پر یہ نہیں ذکر کیا، یعنی کسی پر بھی. تمیمہ بتا رہا ہوں میں. تو تمیمتن یہ مفعول اول ہے جنہوں نے پڑھا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے پڑھا ہے. تمیمتن اب مفعول اول ہے اور مفعول ثانی جو ہے وہ محذوف ہے. تو جب مفعول بھی محذوف ہو تو یہ عموم پر دلالت کرتا ہے، یعنی کسی چیز پر بھی وہ تمیمہ لٹکا ہے، چاہے وہ سواری ہو، چاہے وہ گاڑی ہو، چاہے وہ اولاد ہو، بچے ہوں، اپنے اوپر ہو، کسی چیز پر بھی تمیمہ لٹکا ہے. تمیمہ کیا ہوتا ہے؟ تمیمہ تمام سے ہے. کسی بھی مراد کو تمام کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے تمیمہ یا دھاگا یا کوئی بھی چیز لٹکانا، کسی مراد کو پورا کرنے کے لیے، تمام کرنے کے لیے، مکمل کرنے کے لیے کوئی چیز لٹکانا، اس کو تمیمہ کہتے ہیں. کوئی بھی مراد ہو سکتی ہے، نظر بد سے بچنا ہو، بیماری سے بچنا ہو، شفا ہو، علاج ہو، اولاد، طلب اولاد کے لیے، طلب زوج کے لیے، کوئی بھی مراد ہو، اس کے لیے کوئی بھی چیز جو پہن لینا، لٹکا لینا، یہ تمیمہ ہوتا ہے. فلا اتم اللہ لہ، اللہ اس کو پورا نہ کرے. کیا مطلب؟ اللہ اس کی مراد پوری نہ کرے. اللہ کے نبی نے بدوا کی ہے، جو شخص بھی تمیمہ لٹکائے اور اس سے تعلق جوڑ لے، یعنی اسی پر بھروسہ کر لے. مثال کے طور پر ایک شخص، ایک ڈرائیور ہے، اور وہ اپنے ٹرک کے نیچے بلیک کپڑا لٹکا لیتا ہے، یا جوتیاں بھی لٹکاتے ہیں لوگ، جوتیاں لٹکا لیتے ہیں.
جوتیوں کا کیا کانسیپٹ ہے؟ ہاں تو جوتیاں کیا کوئی مزار سے نکلی بھی ہوتی ہیں؟ جوتیاں کیا ہے؟ بہرحال پتہ نہیں، جوتیاں بھی لٹکائی جاتی ہیں. تو اب ڈرائیور کا اس سے کنیکشن جڑ گیا کہ اب ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، اب گاڑی کلٹی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اب عافیت میں ہوں میں. تو ایک کنیکشن جوڑ گیا، اللہ پر توکل ہٹ کے اس دھاگے پر آ گیا. تو تعلق کا میں نے آپ کو بتایا کہ دونوں معنی ہے، جو اس سے رشتہ جوڑ لے، تعلق قائم کر لے یا لٹکا لے، دونوں معنی ہے. تو من تعلق تمیمتن، جو شخص، اللہ کے نبی نے بدعا کی ہے، جو تمیمہ لٹکائے، فلا اتم اللہ له، اللہ اس کی مراد کو پورا نہ کرے. یہ نبی کی دعا ہے، بد دعا ہے اس کے لیے. ومن تعلق ودعتن، اور جو ودعا لٹکائے، اللہ اس کو سکون میں نہ چھوڑے، ہمیشہ پریشانی اور ڈپریشن میں رہے. ودعا کہتے ہیں یہ سیپیاں ہوں یا سمندر میں سے کچھ خاص قسم کے سٹونز وغیرہ یا شیلز وغیرہ ہوتے تھے کہ مشرقین کا عقیدہ تھا کہ ان کو لٹکایا، ان کو نکال کے وہ پہن لیتے تھے، اس سے بری نظر بد سے بچتے تھے، بیماریوں وغیرہ سے. اس کی مراد پوری نہ کرے. اور جو ودع یعنی یہ سمندر میں سے سٹونز اور پتھر وغیرہ نکال کے یہ لٹکائے، فلا ودع اللہ لہو. آج بھی ہے نا یہ کہ یہ سٹون جو ہے وہ اس کی یہ خاصیت ہے، فلاں سٹون اس کی یہ خاصیت ہے، لوگ اپنی انگوٹھیوں میں لگا کے جو ہے وہ اس کو پہنتے ہیں. تو یہ سب شرک ہے. اللہ کے نبی نے بلکہ اس کا الٹا نقصان ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ودع لٹکائے، اللہ اس کو، فلا ودع اللہ لہو، اللہ اس کو سکون اور اطمینان میں نہ چھوڑے، یعنی اس کو کبھی اس کو سکون اور اطمینان نصیب نہ ہو. جس وجہ سے اس نے پہنا تھا اس کو اس کا الٹ نصیب ہوا. وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے، من تعلق تمیمتن فقد اشرک، جو شخص تمیمہ لٹکائے، فقد اشرک، تحقیق اس نے شرک کیا، اس نے شرک کیا، کیونکہ وہ اللہ پر اب توکل نہیں رہتا، اب اس کا بھروسہ پتھر، کڑے وغیرہ پر آ جاتا ہے. ولابن ابی حاتم عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، حذیفہ یعنی حذیفہ بن یمان. حذیفہ بن یمان کون ہے؟ صاحب السر، صاحب السر یعنی جو رازدار، رازدار کہتے ہیں اردو میں، رازدان، رازدان یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز سے واقف تھے. ان کو منافقین کے نام بھی پتا تھے، ان کو فتنوں کے بارے میں بھی پتا تھا. حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ لوگ نبی سے خیر کے بارے میں پوچھتے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنے کے بارے میں پوچھتا، اس ڈر سے کہ میں ان فتنوں میں مبتلا نہ ہو جاؤں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے تھے کہ حذیفہ جس جنازے میں شریک نہیں ہے وہ جنازہ وہ بھی نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ حذیفہ کو پتا تھا کہ منافقین کون ہیں. پوچھتے رہتے تھے حذیفہ سے کہ میں منافق تو نہیں ہوں، میرا نام اس لسٹ میں تو نہیں ہے. کون؟ خلیفہ ثانی، اللہ اکبر، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ اپنے آپ سے نفاق سے ڈر رہے ہیں کہ میں منافق تو نہیں ہوں، حذیفہ سے پوچھا کرتے تھے. یہ ہے صاحب السر، سین کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. حذیفہ بن یمان نے ایک شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ میں خیط، دھاگا تھا، بخار کی وجہ سے، بخار کی وجہ سے اس نے دھاگا پہنا ہوا تھا، یعنی اس کو بخار آ گیا تو اس نے دھاگا پہن لیا تاکہ بخار ٹھیک ہو جائے. فقطعہ، تو حذیفہ نے رضی اللہ تعالی عنہ کاٹ دیا اس کو. جو شخص برائی دیکھے سب سے پہلے اس کو ہاتھ سے روکے، اگر اتنی طاقت نہ ہو تو زبان سے، یہ بھی طاقت نہ ہو تو دل میں برا جانے. وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے، دل میں برا جاننا. فقطعہ، تو اس کو کاٹ دیا حذیفہ بن یمان نے. وتلا قولہ، اور اللہ کا یہ فرمان پڑھا، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، نہیں اکثر لوگ اللہ پر ایمان رکھتے لاتے مگر وہ مشرک ہوتے ہیں. یعنی اللہ کے ساتھ ایمان، اللہ پر ایمان لانے والے بھی مشرک ہو سکتے ہیں. جی ہاں، اللہ پر ایمان لانے والے بھی مشرک ہو سکتے ہیں. کیسے؟ کیسے؟
اللہ کی ربوبیت پر ایمان ہوتے ہوئے الوہیت میں مشرک ہو سکتے ہیں؟ جیسے کہ آج لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ رازق ہے، مالک ہے، خالق ہے، مدبر ہے، لیکن ساتھ ساتھ قبروں کے آگے بھی جھکتے ہیں، یا علی مدد بھی کہتے ہیں، یا رسول مدد بھی کہتے ہیں، غیر اللہ کے نام پہ جانور بھی ذبح کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام پہ نذر و نیاز بھی کرتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ پر ایمان تو ہے نا، لیکن اللہ کی ربوبیت پر ایمان ہے. تو اللہ کی ربوبیت پر ایمان ہوتے ہوئے الوہیت میں شرک، یہ ہے اس آیت کا معنی. جیسے کہ یہ شخص، اس نے دھاگا پہنا ہوا تھا کہ اللہ کو مانتا تھا، اللہ پر ایمان تھا، لیکن بخار کی وجہ سے اس نے دھاگا پہن لیا، غیر اللہ پر ایمان ہو گیا. اچھا، اس میں فی ہی مسائل، اس میں کچھ مسائل ہیں، کچھ امپورٹنٹ ہے، میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں. دوسرا مسئلہ دیکھیں، ان الصحابی لو مات وہی علیہ، کہ بے شک صحابی بھی اگر وہ اس حال میں فوت ہو جائے کہ اس نے کڑا پہنا ہوا ہو، تعویذ پہنا ہوا ہو، ما افلحا، وہ بھی کامیاب نہیں ہوگا. شاہد لکلام الصحابہ، اور یہ صحابہ کے اس کلام سے ملتا ہے، ان الشرک الاصغر اکبر من الکبائر، کہ شرک اصغر کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے. شرک اصغر کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے. تو صحابی بھی اگر اس حال میں فوت ہو جائیں تو وہ بھی کامیاب نہیں ہوں گے. یہ کس حدیث سے انہوں نے فائدہ لیا ہے؟ عمران بن حسین والی حدیث. عمران بن حسین صحابی تھے، نبی نے عمران بن حسین سے ہی فرمایا کہ اگر تو اس حال میں فوت ہو جائے تو تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا. کامیاب نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کامیاب نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نہ تیری جس وجہ سے تو نے دنیا میں یہ تعویذ پہنا ہے تو تیری مراد اس میں پوری نہیں ہوگی، اور آخرت میں تو نے شرک اصغر کیا ہے تو تجھے عذاب ہوگا. نہ تو دنیا میں کامیاب ہے، نہ تو آخرت میں کامیاب ہے، یہ مراد ہے. پوچھا ایک سوال کہ یہ کلیئر کرتے ہیں کہ بہت لوگ دھاگا پہنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس پر سورہ رحمان پڑھ کے پھونکا گیا ہے، تو یہ کیا شرک ہے؟ جی ہاں، دھاگے میں سورہ رحمان پڑھ کے پھونک دینا یہ دھاگے پر ایمان ہے. دھاگے پر سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک دینا اور دھاگا پہن لینا شرک اصغر ہے. جی نہیں، اسلام سے خارج نہیں ہوگا. لیکن اگر عقیدہ یہ ہو کہ وہ دھاگا ہی مجھے بچا لے گا یا وہ کڑا ہی مجھے بچا لے گا تو یہ شرک اکبر ہوگا. تیسرا مسئلہ دیکھیں، انہو لم یؤذر بالجہالہ، جہالت عذر نہیں ہے. جہالت عذر نہیں ہے. کیوں؟ یہ کہاں سے لیا؟ ignorance is no excuse. کہاں سے لیا؟ یہ کس حدیث سے لیا ہے؟ عمران بن حسین والی حدیث ہے. عمران بن حسین کو نہیں پتا تھا رضی اللہ تعالیٰ کہ یہ شرک ہے، لیکن نبی نے فرمایا کہ اگر تو اس حال میں فوت ہو جاتا کہ تو نے یہ پہنا ہوا ہے تو تو کبھی کامیاب نہیں ہوتا. تو اگنورینس جو ہے وہ ایکسکیوز نہیں ہے. اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے اس قاعدے میں کہ جہالت عذر نہیں ہے. جہالت عذر نہیں کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کی حرمت یا حلت یہ شرک ہونے کے بارے میں معلوم نہ ہو تو کیا آپ کا مواخذہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ ہے عذر بالجہل. یہ عذر بالجہل کا مسئلہ کہلاتا ہے. اس مسئلے کو کہتے ہیں عذر بالجہل. وہ ہم کہتے ہیں نا ignorance of law is not an excuse. آپ نے سگنل توڑ دیا، آپ ٹریفک پولیس والے نے پکڑ لیا آپ کو، آپ ٹریفک پولیس والے کو کہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ سگنل توڑنا جرم ہے، تو کیا کہے گا؟ آپ گاڑی چلانے نکلے بھائی، آپ کو قوانین کا نہیں پتا. تو
اچھا دین کے اعتبار سے اس میں عذر بالجہالہ اس میں تفصیل ہے. اس میں تفصیل کیا ہے؟ اس میں تفصیل یہ ہے کہ دو طرح کے لوگ ہیں، دو طرح کے لوگ ہیں، دو طرح کے جاہل ہیں، دو طرح کے لوگ ہیں جن کے پاس جن کو علم نہ ہو. ایک وہ ہے کہ جو لیس کنسرنڈ ہے کہ شریعت میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے کیا شرک ہے، لیس کنسرنڈ، کبھی کبھار نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، دین میں اتنا انٹرسٹڈ ویسے ہی نہیں ہے، وہ دین کو جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتا وہ، تو اس کے لیے جہالت عذر نہیں ہے. اس کے لیے جہالت عذر نہیں ہے کہ تو نے کیوں نہیں سیکھا، کیوں اعراض کیا. دوسرا وہ شخص ہے کہ جو دین کی غیرت رکھنے والا ہے، فرائض اور واجبات کی پابندی رکھنے والا ہے، وقتاً فوقتاً دین کا علم حاصل کرنے والا ہے، علماء کے ساتھ بیٹھتا ہے، علماء کو سنتا ہے، لیکن اس کے باوجود کسی مسائل کا اس کو علم نہ ہو، تو پھر اس کے لیے جہالت عذر ہے. اس کے لیے جہالت، بہت سے ایسے مسائل ہیں جو ہمیں نہیں پتا اور ہم کر رہے ہیں، صحیح ایسے ہے نا، یہ نہیں ہے یا ہمیں سب پتا ہے؟ نہیں پتا، ہمیں بہت کچھ نہیں پتا اور ہم اس کا ارتکاب کر رہے ہیں. تو لہٰذا اگر ہم دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دین پر عمل کرنے والے ہیں تو یہاں پہ جہالت عذر ہے. دیکھیے عذر بالجہالت کا مسئلہ واضح ہو گیا. 5واں مسئلہ دیکھیں، الانکار بالتغلیظ علی من فعل مثل ذلك، سختی سے انکار کرنا جو شخص یہ کام کرے، یعنی کیا کام کرے؟ تعویذ پہنے. سختی سے انکار کرنا، سختی سے انکار کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو شخص آپ کے سامنے تعویذ پہن کے آئے تو آپ اس کو مارنا شروع کر دیں، نہیں، یہ مراد نہیں. بعض لوگ سختی اور نرمی کا مطلب نہیں جانتے. سختی اور نرمی کا یہاں پہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت انکار کیا ہے نا، سخت انکار کیا ہے. لیکن دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ کسی چیز کا انکار کرنے میں شدت اتنی ہو کہ سامنے والے کو پتہ چلے کہ بہت بڑا جرم ہے، یہ تم نے جو کیا ہے بہت بڑا جرم کیا ہے، یہ سختی مراد ہے. یہ سختی مراد نہیں ہے کہ وہ آئے تو اس کو مارنا شروع کر دو، کیوں کیا تم نے، نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں دین میں یہ سختی ہے تو پھر اس کو دوسری والی سختی پر اپلائی کریں. دو قسم کی سختی ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایک سختی تو یہ ہے کہ وہ شخص آیا اور آپ نے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے ڈانٹنا شروع کر دیا، زور زور سے آپ نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، یہ سختی ہے، یہ بھی سختی ہے. لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ سختی کی ہے، جس یہاں سے مصنف رحمہ اللہ نے نکالا ہے کہ تغلیظ کے ساتھ یعنی انکار میں سختی ہو، یعنی شدت ہو، مراد شدت ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی کہ تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا، اور یہ جو سختی والا جملہ کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جرم بہت بڑا ہے. جرم کی ہیبت اور جرم کا لیول بتانے کے لیے سختی اختیار کرنا جائز ہے. اب جیسے کہ ایک اعرابی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں ہے، اور اس نے مسجد کے کونے میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنا شروع کر دی. حدیث مشہور ہے، سنی ہوئی آپ لوگوں نے. صحابہ نے کیا کیا؟ وہ سختی کی، سخت انکار نہیں کیا، سختی کی. دونوں میں فرق آپ کو بتا رہا ہوں، ایک ہے سختی کرنا سامنے والے پر اور ایک ہے سخت انکار کرنا، ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی نہیں کی لیکن سخت انکار کیا کہ مساجد اس لیے نہیں ہے، مساجد تو ذکر اللہ کے لیے ہیں. یہ سخت انکار ہے. سختی کرنا جو کہ صحابہ نے کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیا، چھوڑ دو اس کو، تم سختی کر رہے ہو، اس سے اور مفاسد ہوں گے اور برے انجام جو ہے وہ آئیں گے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا آپ اگر کسی کو دیکھتے ہیں کہ کوئی
म्यूजिक सुन रहा है या कोई इस तरह की मूवीज देख रहा है, तो आप उठा के जाएं और टीवी तोड़ दें, नहीं, सख्त इनकार करें, सख्त इनकार करें, ताकि इस जुर्म की हैबत लोग सामने वाले के जहन में हो, उसको तरीके से समझाएं। और अगर आपके इख्तियार में है, आपके मातहत घर में ये हो रहा है, तो अगर जबान से नहीं माना जा रहा तो फिर सख्ती कर भी सकते हैं, यानी आप फिर तोड़ भी सकते हैं, समझे? जहालत वाली बात समझ, उज़र बिल जहाल थोड़ा समझाते हैं। उज़र बिल जहाल मैंने बताया, उज़र बिल जहाल ये होता है कि एक शख्स क्या कयामत वाले दिन आके ये कह सकता है कि अल्लाह मुझे पता नहीं था तावीज पहनना शिर्क है या नहीं, यानी मैं जाहिल था इस मसले से, इस मसले में मुझे पता नहीं था, इल्म नहीं था, तो या अल्लाह मुझे अजाब ना दे। तो क्या कोई शख्स अपनी जहालत को बतौर उज़र पेश कर सकता है कयामत वाले दिन? ये मसला है। तो मैंने ही बताया कि दो तरह के लोग हैं, एक वो है कि जो जहालत में गाफिल है दीन से, दीन समझने की कोशिश नहीं करता, तो उसके लिए जहालत उज़र नहीं है। लेकिन जो दीन समझने की कोशिश करता है, दीन पर अमल करता है, उसके लिए जहालत उज़र है। नवा मसला देखें, तिलावत हुज़ैफ़त अल-आयत दलील अला अन्न अस्सहाबत यस्तदिल्लून बिल आयात अल्लती फी शिर्क अल अकबर अला अल असग़र कमा ज़कर इब्न अब्बास फी आयत अल बकरा। हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो आयत तिलावत की, ये दलील है इस बात पर कि बेशक सहाबा इस्तदलाल किया करते थे उन आयात से जिन आयात में शिर्क अकबर का जिक्र है, लेकिन उससे जो इस्तदलाल किया करते थे वो शिर्क असगर पर किया करते थे, यानी शिर्क असगर पर शिर्क अकबर वाली आयात फिट करते थे। ये किस हदीस से लिया? हुज़ैफा वाली हदीस से। हुज़ैफा वाली हदीस में क्या है कि वो शख्स बीमार था और उसने धागा पहना हुआ था, अब ये शिर्क असगर है। लेकिन हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो आयत पढ़ी वो शिर्क अकबर वाली आयत थी कि लोग अक्सर जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं वो मुशरिक होते हैं, यानी अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं इबादत में, शिर्क अकबर है। तो ये दलील है इस बात पर कि सहाबा शिर्क अकबर वाली आयात शिर्क असगर पर फिट करते थे। क्या इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि शिर्क असगर कोई छोटा गुनाह नहीं है, शिर्क असगर कोई छोटा गुनाह नहीं है। अगर शिर्क असगर शिर्क अकबर से कम है, लेकिन शिर्क असगर कोई छोटा गुनाह नहीं है। इस तरह हम देखेंगे सहाबा जो है वो जैसे कि कुफार, वो आयात जो कुफार के बारे में है उनसे इबरत हासिल करते हैं, यानी वो सहाबा खुद मुसलमान है, लेकिन जो कुरान की वो आयतें जो कुफार के बारे में है, जो कुफार के बारे में नाजिल हुई हैं, वो अपने आप पर रख के देखते थे। अब जैसे कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे कि हम बहुत ज्यादा लग्जरीज और बहुत ज्यादा अच्छे लजीज खाने और ये नहीं खाते, इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि अज़हबतुम तय्यबातिकुम फी हयातिकुम दुनिया। ये तो काफिर के बारे में है कि काफिर आएगा क़यामत वाले दिन, अल्लाह ताला फरमाएगा कि जो तूने नेकियां की थी वो तुझे दुनिया में ही उसका रिवॉर्ड मिल गया। तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु डरते थे कि हम इतनी लग्जरियस लाइफ गुजारेंगे तो ऐसा ना हो कि ये आयत हम पर अप्लाई होना शुरू हो जाए, हालांकि आयत कुफार के बारे में थी। तो सहाबा डरते थे कि क्या हमें अपने नेकियों का बदला दुनिया में तो नहीं मिल गया। थोड़े से अच्छे खाने उनके सामने सर्व हो जाते थे तो सहाबा डर जाया करते थे कि हमारी नेकियों का बदला हमें इस दुनिया में तो नहीं मिल रहा और फिर आखिरत में हमारे लिए कोई हिस्सा ना हो। तो सहाबा इस तरह किया करते थे कि कुफार वाली आयत और मुशरिकों वाली आयत अपने आप पर फिट करते थे इबरत हासिल करने के लिए। तो ये तरीका है, लेकिन जब दूसरों पर फिट करने का नहीं है, अपने आप पर। आप ये नहीं कह सकते कि मिसाल के तौर पर ये आयत तो अहले किताब के बारे में और इनकी हरकतों के बारे में, और ये आयत तो काफिरों के बारे में, मैं तो मुसलमान हूं तो मैं तो
ویسے ہی جنتی ہوں. نہیں, آپ ڈریں کہ دیکھیں ان کے ساتھ ہوا تو میں کوئی بہت بڑی چیز ہوں کیا؟ کچھ نہیں ہوں میں. میرے اندر کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. یہ تو اللہ کا محض فضل و کرم ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہوئی ہے, اور رحمان کے 2 انگلیوں کے درمیان میرا دل ہے, جب چاہے جیسے چاہے پھیر دے. تو یہ جو ہے وہ ہم جو آیت کافروں کے بارے میں ہے اور مشرکوں کے بارے میں, اس سے ہم عبرت حاصل کریں اور اس کو ہم اپنے آپ پر رکھ کے دیکھیں. کوئی سوال ہے یہاں تک؟ باب ختم ہو گیا ہے. ہما یعنی بخار. عقبہ والی حدیث پھر سے بتا دیجئے. عقبہ والی حدیث, عقبہ بن عامر والی حدیث. من تعلق تمیمتن, جو شخص تمیمہ لٹکائے. تمیمہ تمام سے ہے, یعنی مراد پوری کرنے کے لیے جو چیز لٹکائی جائے تعویذ یا دھاگے میں سے, اس کو تمیمہ کہتے ہیں. نظر بد وغیرہ سے بچنے کے لیے. تو جو شخص تمیمہ لٹکائے اللہ اس کی مراد کو پورا نہ کرے. اور جو شخص ودع یعنی سمندر میں سے نکالے جانے والے سٹونز یا شیلز وہ لٹکائے تو اللہ تعالیٰ اس کو سکون اور اطمینان میں نہ رکھے. اگلا باب ہے باب ما جاء فی الرقیٰ والتمائم. رقیہ اور تمائم کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اب دیکھیں اس باب جو ہم باب ابھی پڑھ رہے تھے وہاں پہ مصنف رحمہ اللہ نے حکم لگایا تھا کیا کہ من الشرک, شرک میں سے ہے یہ کام. لیکن یہاں پہ مصنف رحمہ اللہ نے حکم نہیں لگایا. یہ نہیں کہا کہ من الشرک ما جاء فی الرقیٰ والتمائم, یعنی یہ رقیہ اور تمائم شرک میں سے ہے. نہیں. کیوں؟ کیونکہ کچھ رقیہ ایسے ہیں, یعنی کچھ دم جار پھونک ایسے ہیں جو کہ شرک نہیں ہے, جائز ہیں. اس لیے یہاں پہ مصنف رحمہ اللہ نے کوئی قطعی حکم نہیں لگایا. رقیہ رقیہ کی جمع ہے, یہ دم وغیرہ کو کہتے ہیں. قرآنی آیات پڑھ کے جو دم کیا جاتا ہے یہ رقیہ ہے. والتمائم تمیمہ کی جمع ہے. ہم اس میں پڑھیں گے کہ تمیمہ ایک وہ جو قرآنی آیات پر مشتمل ہوتا ہے, ایک تو وہ تعویذ ہوتا ہے, اور ایک وہ ہوتا ہے جو قرآنی آیات پر مشتمل نہیں ہوتا بلکہ وہ محض ایک داغا یا کڑے وغیرہ ہوتے ہیں. تو قرآنی آیات پر مشتمل جو تعویذ ہوتا ہے اس میں صحابہ کا اختلاف ہے آیا کہ یہ جائز ہے یا نہیں. تو اس میں انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. اس لیے یہاں پہ تمائم پہ بھی حکم نہیں لگایا واضح. وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. صحیح روایت میں ہے کہ ابو بشیر الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ بے شک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے بعض سفر میں. فارسل رسولا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, فارسلا کا فاعل مستتر ہے اور فارسلا کا فاعل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فارسلا رسول اللہ رسولا, یہ معنی ہے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اپنا ایک رسول, پیغام بھیجنے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجنے والا ایک بھیجا کہ یہ اعلان کر دیں اللہ یبقین فی رقبۃ بعیر قلادہ, کہ کسی بھی اونٹ کی گردن میں ہار باقی نہ رہے. اونٹ کا ذکر اس لیے فرمایا کیونکہ غالباً اونٹ اس وقت کی سواری ہوتی تھی اور اونٹ پر ہی اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ تعویذ وغیرہ لٹکائے جاتے تھے. جیسے کہ آج گاڑیوں پہ ٹرکس پہ ان جیسی سواریوں پر جو ہے وہ کالے دھاگے وغیرہ لٹکائے جاتے ہیں.
तावीज के लिए तमाइम, तावीज के लिए तमाइम है, कोई भी चीज लटकाना उसके लिए। अच्छा, अगर कोई शख्स कहे कि हमारे तजुर्बे से तो ये बात साबित है कि तावीज से बुराइयां दूर होती हैं। देखिए, हमने ये बताया था कि किसी बुराई को दूर करना या किसी चीज से नफा हासिल करना या तो वही से साबित होगा, यानी कुरान और हदीस से, या फिर वो तजुर्बे से साबित होगा, साइंस से या दीगर उलूम से, तजुर्बे से। तो अगर कोई कहे कि हमारे बुजुर्गों का तजुर्बा है कि वो तावीज से जो है वो फायदा उठाते हैं और फायदा होता है, तो उसका क्या जवाब है? जवाब दिया किसी ने, किसी का तजुर्बा शरीयत का हिस्सा नहीं बनता। ये तो बात ठीक है, लेकिन अभी बात हो रही जायज या नाजायज होने की। पेनाडोल खाना इससे बीमारी दूर हो जाती है, ये तजुर्बा है, ठीक है। तो मैं ये कब कह रहा हूं कि ये शरीयत, पेनाडोल खाना शरीयत है? नहीं, अभी बात हो रही जायज या नाजायज की। अब एक शख्स कहता है कि तावीज पहनना जायज है क्योंकि मेरे तजुर्बे में ये कि जब भी मैंने पहना है मुझे फायदा हुआ है। हाँ, मना तो है। एक बात तो ये है कि भाई हदीस में आ गया मना है तो अब खत्म बात। सिंपल सा जवाब यही है। आम आदमी को अगर जवाब देना है तो यही है, आम आदमी को अगर जवाब देना है तो यही है, ठीक है। लेकिन अगर अगर थोड़ा सा उसको इसमें फलसफा डालना है या फिलोसॉफिकल होना है तो क्या जवाब देंगे? अच्छा, दूसरा जवाब यह है कि किसी चीज का फायदा मंद हो जाना ये जायज हो जाने की दलील नहीं है। ये कायदा लिख लें अपने पास। किसी चीज का नफा मंद होना या फायदा मंद होना उसके जायज होने पर दलील नहीं है, उसके जवाज पर दलील नहीं है। चोरी से क्या चोर को फायदा होता है या नहीं होता? तो चोरी से जब चोर को फायदा होता है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि चोरी जायज हो गई। जादूगर से जब जादूगर को फायदा होता है तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि जादू जायज हो गया। तो इसी तरह से अगर तुम जैसे कह रहे हो कि तावीज पहनने से तुम्हें फायदा हो गया तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो जायज हो गई। शराब पीने का फायदा है या नहीं है? अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कुछ फायदे हैं लेकिन उनका नुकसान ज्यादा है। तो असल जो शरीयत देखती है वो गालिब चीज को देखती है। अक्सर नुकसान है, फायदा कम है, ठीक है। जो जादू में नुकसान बहुत ज्यादा है, फायदा कम है। शराब में नुकसान ज्यादा है, फायदा कम है। तो जब राजहियत को, प्रेफरेंस को देखती है कि यहां पे ज्यादा राजे क्या है, फायदा या नुकसान, राजे फायदा होता है तो शरीयत के नजदीक वो चीज हलाल होती है। राजे नुकसान होता है, शरीयत के नजदीक वो चीज हराम होती है। तो अल्लाह ताला ने शराब के बारे में फरमाया कि इसमें नफा है लेकिन जरर जो है वो इसमें नुकसान ज्यादा है, तो इसलिए अल्लाह ताला ने हराम कर दी है। तो इसी तरह तावीज पहनना, इसमें फायदा होगा जैसे तुम कह रहे हो, होगा, हुआ होगा फायदा, लेकिन इसमें नुकसान, शिर्क से बड़ा नुकसान और गया है। और इसी तरह आप ये भी देखो कि एक यहाँ पे एक लॉजिकल फैलेसी है कि मिसाल के तौर पर आप यूं कहे कि गाड़ी खराब हो गई, ठीक है। अब गाड़ी खराब होने की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, या तो उसका इंजन खराब हो गया, या उसका टायर पंचर हो गया, या फिर पेट्रोल खत्म हो गया। नतीजा तीनों का क्या निकलेगा? गाड़ी खराब हो गई। तीनों बातों का नतीजा गाड़ी खराब होना ये निकलेगा। इसी तरह मिसाल के तौर पर एक ट्रक ड्राइवर है और वह कहता है कि मैंने कपड़ा लटकाया अपने ट्रक पर और आज मैं बिल्कुल बारीकी से बचा हूं एक्सीडेंट से, लिहाजा मुझे फायदा हुआ। अब ये जो फायदा हुआ इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। ड्राइवर ने फौरन से वो मुतनब्बे हो गया, केयरफुल हो गया फौरन से, और से अपने आप को बचा लिया, ठीक है। ड्राइवर जो है वो अपने होश और हवास में था, नशे में नहीं था, इसलिए वो बच गया।
یا پھر وہ جو دوسری گاڑی تھی اس نے کچھ ایسے ایکشنز لے لیے کہ وہ آپ بچ گئے, آپ کا کوئی کمال نہیں تھا, ٹھیک ہے. ابھی بہت ساری وجوہات کی بنیاد پر وہ ایکسیڈنٹ سے بچ گیا, لیکن ڈرائیور جو کنیکٹ کر رہا ہے وہ کس سے کر رہا ہے؟ تعویذ سے, کہ میں نے تعویذ لگایا تھا نا اس پر, اس لیے میں ایکسیڈنٹ سے بچ گیا. تو صرف ایک سی چیز سے جوڑنا یہ ان لاجیکل ہے, ٹھیک ہے. یہ بات. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. جو گاڑی میں اللہ کا نام یا آیت الکرسی کا کارڈ وغیرہ لٹکاتے ہیں وہ بھی شرک میں سے ہے. شرک تو نہیں کہیں گے, البتہ یہ کارڈ وغیرہ جو ہے وہ ایسی برکت کے لٹکایا جاتا ہے, یہ بدعت ہے, یہ بدعت ہے. دعا پڑھنے کا حکم ہے, لٹکانے کا حکم نہیں ہے. سبحان اللہ.